روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور نواز شریف مریم نواز شریف صاحبہ پر ہونے والے پچھلے 4 سال کے مظالم جو ہیں میں ان کا ذکر کروں تو آج مناسب نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قومی مفاد اور قومی ایشو ہے جس پر ہمیں بات کرنا اس ہاؤس میں اس لیے لازم ہے کہ یہ 74 سالوں سے پٹیل صاحب 74 سالوں سے ہم یہ سنتے اور کہتے آ رہے ہیں کہ جناب ادارے جو ہیں ان میں آزادی نہیں ہے، انصاف نہیں مل رہا۔ تو کیا آج اگر ایک جسٹس دوسرے جسٹس پر الزام لگاتے ہیں، کوئی مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، تحریک انصاف کا کوئی شخص دوسرے پر الزام نہیں لگا رہا، کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا آج اگر فواد چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر ایسا کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ 17 تاریخ ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کیا ارشد ملک کا بھی محض اتفاق تھا ویڈیو آنے کا؟ اور کیا 2018 میں جو انتخابات ہوئے اس سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو بیان تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپیل میں بھی وہی چیزیں لکھی، کیا وہ بھی محض اتفاق تھا؟ اور کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اپنی ججمنٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے خلاف ریفرنس آتا ہے، کیا وہ بھی محض اتفاق تھا؟ کیا جسٹس سیٹھ وقار اپنی ججمنٹ میں جو لکھتے ہیں وہ بھی محض اتفاق تھا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آزاد ادارے ہوتے تو 20 سال بعد یہ اعتراف نہ کیا جاتا اس بینچ کے ایک معزز جج کا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی، دباؤ میں پھانسی دی گئی۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 10 سال بعد ہائی جیکر نواز شریف کو جو بنایا گیا، 10 سال بعد اقرار کیا گیا بری کر کے کہ جناب وہ فیصلہ غلط تھا، آج 4 سال بعد دیکھیں وقت کس طرح سمٹ رہا ہے کہ پہلے 20 سال بعد، پھر 10 سال بعد اور آج 4 سال بعد اقرار ہو رہا ہے کہ دباؤ میں فیصلے کیے جاتے ہیں، غلط فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں آج کسی ادارے میں بیٹھے جسٹس ثاقب نثار کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں کسی ادارے میں بیٹھے پرویز مشرف کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ آج جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جمہوری سوچ اور ایک غیر جمہوری سوچ کے درمیان ایک جنگ ہے جو 74 سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس میں کبھی کوئی ایکٹر، کبھی کوئی کریکٹر آ جاتا ہے، ثاقب نثار کا، ملک قیوم کا بھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہاں بات ہوتی ہے ملک قیوم کی اس سائیڈ سے، تو مجھے یہ بتائے کوئی کہ ملک قیوم کا جو ججمنٹ تھی اس کے بعد کیا فیصلہ دیا گیا، اور ارشد ملک کے اعتراف کے بعد، جسٹس شوکت صدیقی کے بیان کے بعد، کیا رانا شمیم کے اعترافی بیان کے بعد، حلفیہ بیان کے بعد اس سزا کا، اس ججمنٹ کا، اس فیصلے کا کیا کیا جائے گا جناب اسپیکر؟ باقی فیصلے، باقی چیزوں تو کورٹ کی جاتی ہیں، مگر اس کو کیوں نہیں فیصلے کی؟ اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، میری ایک سیکنڈ، آگے کاروائی بھی چلانی ہے۔ میں ہمیشہ بڑا آپ کا احترام کرتا ہوں، خوش آمد بھی کرتا ہوں، اور میں نے دعا بھی دی ہے کہ آپ سپیکر بن جائیں۔ دعا اور یہ چیزیں الگ ہے، آپ دعا دل میں مانگے، ساری دنیا کے سامنے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ میری گزارش سن لیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جناب اسپیکر اگر ایک منٹ اس پہ بات پارلیمنٹ مختصر کا- کریں جی آپ. اس پارلیمنٹ پر مشتمل ایک آپ کمیٹی بنا دیں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو سکے کہ اپنی پسند ناپسند پر جس کو چاہو پھانسی پہ لٹکا دو، جس کو چاہو ہائی جیکر بنا دو، اور جس کو چاہو جب چاہو آپ نہل کر کے تاحیات باہر نکال دو. یہ روش اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک پارلیمان سے آپ کمیٹی بنا کے میری بات سنیں. آئے سیاست دان تو ٹھیک ہے، مگر کیا اداروں میں بیٹھے لوگ سارے پوتر؟ میں جناب اسپیکر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کل جو ایشو پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ ریز ہوا اور اس پر یہاں بات بھی ہوئی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس پر نوٹس کیا. گزارش یہ ہے کہ یہاں ہمارے دو وزراء تھے، کل انہوں نے جو گفتگو کی، اگر یہاں موجود ہوتے تو زیادہ مجھے آسانی ہوتی، مگر میں ان کی خدمت میں آپ کے توسط سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جناب اسپیکر تمام ارکان سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر تو پی ڈی ایم کی قیادت اگر نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ پر ہونے والے پچھلے 4 سال کے مظالم جو ہیں میں ان کا ذکر کروں تو آج مناسب نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک قومی مفاد اور قومی ایشو ہے جس پر ہمیں بات کرنا اس ہاؤس میں اس لیے لازم ہے کہ یہ 74 سالوں سے پٹیل صاحب 74 سالوں سے ہم یہ سنتے اور کہتے آ رہے ہیں کہ جناب ادارے جو ہیں ان میں آزادی نہیں ہے، انصاف نہیں مل رہا. تو کیا آج اگر ایک جسٹس دوسرے جسٹس پر الزام لگاتے ہیں، کوئی مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، تحریک انصاف کا کوئی شخص دوسرے پر الزام نہیں لگا رہا، کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا آج اگر فواد چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر ایسا کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ 17 تاریخ ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کیا ارشد ملک کا بھی محض اتفاق تھا ویڈیو آنے کا؟ اور کیا 2018 میں جو انتخابات ہوئے اس سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو بیان تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپیل میں بھی وہی چیزیں لکھی، کیا وہ بھی محض اتفاق تھا؟ اور کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اپنی ججمنٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے خلاف ریفرنس آتا ہے، کیا وہ بھی محض اتفاق تھا؟ کیا جسٹس سیٹھ وقار اپنی ججمنٹ میں جو لکھتے ہیں وہ بھی محض اتفاق تھا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آزاد ادارے ہوتے تو 20 سال بعد یہ اعتراف نہ کیا جاتا اس بینچ کے ایک معزز جج کا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی، دباؤ میں پھانسی دی گئی. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 10 سال بعد ہائی جیکر نواز شریف کو جو بنایا گیا، 10 سال بعد اقرار کیا گیا بری کر کے کہ جناب وہ فیصلہ غلط تھا، آج 4 سال بعد دیکھیں وقت کس طرح سمٹ رہا ہے کہ پہلے 20 سال بعد، پھر 10 سال بعد اور آج 4 سال بعد اقرار ہو رہا ہے کہ دباؤ میں فیصلے کیے جاتے ہیں، غلط فیصلے کیے جاتے ہیں. میں آج
किसी अदारे में बैठे जस्टिस साकब निसार का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं किसी अदारे में बैठे परवेज मुशर्रफ का जिक्र नहीं करना चाहता। आज जो मैं जिक्र करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं कि एक जमहूरी सोच और एक गैर जमहूरी सोच के दरमियान एक जंग है जो 74 सालों से चली आ रही है। उसमें कभी कोई एक्टर, कभी कोई करैक्टर आ जाता है, साकब निसार का, मलक क्यूम का भी। मैं ये कहता हूं कि आज यहां बात होती है मलक क्यूम की इस साइड से, तो मुझे ये बताए कोई कि मलक क्यूम का जो जजमेंट थी उसके बाद क्या फैसला दिया गया, और अरशद मलक के इतराफ के बाद, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान के बाद, क्या राना शमीम के इतराफी बयान के बाद, अल्फिया बयान के बाद उस सजा का, उस जजमेंट का, उस फैसले का क्या किया जाएगा जनाबे स्पीकर? बाकी फैसले, बाकी चीजों तो कोर्ट की जाती है, मगर इसको क्यों नहीं फैसले की? और मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं जनाबे स्पीकर, आपका पॉइंट आ गया जी। मेरी एक सेकंड, आगे कार्रवाई भी चलानी है। मैं हमेशा बड़ा आपका एहतराम करता हूं, खुशामद भी करता हूं, और मैंने दुआ भी दी है कि आप स्पीकर बन जाएं। दुआ और ये चीजें अलग है, आप दुआ दिल में मांगे, सारी दुनिया के सामने क्या दुआ मांग रहे हैं? मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाबे स्पीकर, अगर 1 मिनट पे बात मुख्तसर करें जी। आप इस पार्लियामेंट पर मुश्तमिल एक आप कमेटी बना दें ताकि ये सिलसिला खत्म हो सके कि अपनी पसंद नापसंद पर जिसको चाहो फांसी पे लटका दो, जिसको चाहो हाईजैकर बना दो, और जिसको चाहो जब चाहो आप नहल करके ताहियात बाहर निकाल दो। ये रवश उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक पार्लियामेंट से आप कमेटी बना के, मेरी बात सुने, आए सियासतदान तो ठीक है, मगर क्या अदारों में बैठे लोग सारे पवित्र हैं? हाँ, मैं मानता हूं काजी ईसा फायज भी एक अदारे से हैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी एक अदारे से हैं, मगर कोई चुनाव करे कि वो बनना है या आपने साकब निसार बनना है या परवेज मुशर्रफ बनना है। और इसी हाउस से आपने पैदा किए जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ बेनजीर पैदा किए, और इसी हाउस से आपने इमरान खान भी दिया, बहुत शुक्रिया जी। इस हाउस से दिए जमाली भी, आपने इस हाउस से शौकत वो अजीज भी दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए पार्लियामेंट की कमेटी सही जी, सही इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बहुत शुक्रिया जी मुराद सईद। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।